اور وضاحت کے ساتھ بتا دیا، چونکہ قرآن مجمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں مطلق کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ فلاں فلاں مہینے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان یعنی حدیث و قرآن دونوں سے ملی ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن میں مجمل طور پر اللہ نے بیان فرما دیا، اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے خطبہ وداع میں فرمایا کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں، نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار آنے والے ہیں، اور چوتھے مہینہ جو ہے وہ ہے رجب المرجب، جو میرے بھائیوں جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کی حرمت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے قرآن میں جگہ دیا، پیارے نبی نے اپنی مبارک زبان سے اس مہینے کے بارے میں بیان فرمایا، اور دوسرا اس مہینے کا جو فضیلت ہے وہ یہ کہ شہر اللہ ہونے کا اس کو شرف حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یوں تو ساری کائنات اور اس میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب کے خالق ایک اللہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ کیا مطلب؟ کہ صرف یہی مہینہ اللہ کا ہے، بقیہ مہینہ اللہ کا نہیں، کسی اور کا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں میرے بھائیوں، بلکہ حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت جب اللہ کی طرف کر دیا جائے تو اس کی اضافت تشریفیہ بیان کی جاتی ہے، یعنی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں مکانات ہیں، لیکن میرے بھائیوں خانہ کعبہ جو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اس بیت کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اشرف ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح تاریخ میں کروڑوں اونٹنیاں آئی، لیکن میرے بھائیوں اللہ نے جو حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دیا تھا، اس اونٹنی کو قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کی نسبت اللہ کے طرف کیا، وہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا اپنا الگ مقام ہے، اپنی منفرد شان ہے، ان کا امتیازی مرتبہ ہے۔ لہذا ان مہینے کو پہچانو، ان کی قدر کرو، ان میں اپنے آپ کو تیار کرو۔ میرے بھائیوں، یہ تو دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی روزہ جن کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے تو میرے بھائیوں یہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزے کے بعد اگر کوئی روزہ ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، تو وہ محرم کا 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا یا پھر مطلق پورے مہینے میں کسی بھی دن کا روزہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو قبول ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، جو مقام و مرتبہ رکھتی ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ آج ہم اور آپ اسی عاشورے کے دن میں داخل ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ جمعہ عاشورہ کے دن پڑھنے والا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ پچھلے ہی جمعہ بیان کر دیا جائے، لوگوں کی رہنمائی کر دی جائے، ذہن سازی کر دیا جائے کہ وہ کم سے کم
9, 10 یا 10 یا 11 کو روزے رکھیں گے۔ اب اللہ جانے کہ کن حضرات نے کل روزہ رکھا اور کون آج روزہ رکھے ہیں۔ بہرحال جو روزہ رکھے ہیں اللہ ان کی روزے کو قبول فرمائے، اور جو نہ رکھ سکے اللہ ان کی زندگی میں پھر سے یہ مبارک ایام عطا فرمائے، اور آنے والے مبارک ایام میں ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام یعنی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایک الگ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ اگر احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، تاریخ کے صفحے کو پلٹیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو محرم الحرام ہے، ایسا نہیں کہ بس ابھی سے اس کی اہمیت ہے، بلکہ میرے بھائیوں اول اسلام ہی سے، شروعات ہی سے ان کا اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو اصول طے کیے، یہ جو ضوابط بنائے، یہ آج نہیں بنائے بلکہ اسی دن بنائے جس دن ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، اور میرے بھائیوں مدینے میں چونکہ یہود تھے، ان کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بڑی کمال حکمت کے ساتھ ان سے دریافت کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے بھائیوں انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بدترین دشمن فرعونیوں سے نجات دی تھی، جس کے نتیجے میں ہم اس دن شکرانے کے طور پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے